Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله أما اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں ذاکر اللہ کثیر ذاکرات عد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما اللہ کا ذکر کیا ہے اور اس کا انعام کیا ہے اللہ نے فرمایا اپنی کتاب میں اس سے قبل اللہ نے مومن اور مومنات کی تمام صفات بیان فرمائی المؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والصائمین والصائمات والصادقین والصادقات پوری اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صفات بیان فرمائی ہے جتنی مومن اور مومنات ہونا چاہیے اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اعد لهم مغفرت کہ پہلا انعام تو جو میں نے آخرت میں ان کے لیے رکھا ہے اس کی خوشخبری دنیا میں دے دیتا ہوں ان کو کہ میں اللہ کا ذکر کرنے والے کی مغفرت دنیا میں کر دیتا ہوں مغفرت یہ قرآن فرمانا ہے کتنی بڑی صفت ہے الحمدللہ اللہ کا ذکر کی کتنا بڑا عمل ہے آپ دیکھیں کتنا بڑی بشارت ہے سوچیں اس ذکر خدا نے دی ہے کوئی شرط نہیں ذکر کی کوئی کنڈیشن نہیں خالی اللہ نے کہا ہے اس میرا ذکر کرو تو ذکر کی وجہ بھی بتاتے اللہ تعالیٰ نے کہ ذکر کیوں کرو وہ بھی بتاتے ہیں مغفرت اللہ کی بخشش کے لیے اللہ کی معافی کے لیے دوسری چیز بتائی وہ اجر عظیم سبحان اللہ اجر کے ساتھ کوئی خاص چیز نہیں بتائی عجیب بات کی اجر بھی ایسا عظیم جتنا رب عظیم ہے تو اس کا انعام بھی اتنے عظیم ہوتے ہیں اس کے کتنی بڑی ہے یہ نہیں کہا جنت دے دوں گا وہ نہ دے دوں گا اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ارشاد فرمائی چیزیں لیکن ذکر کے لیے کیا فرمایا جو سب سے بڑی چیز مغفرت اللہ کا جا تجھے معاف کیا جو کچھ تو نے کیا میں راضی ہوں تجھ سے
اور دوسری چیز انعام پہ بھی اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی، عظیم، بس سوچ نہیں سکتے انسان، کی عقل بھی نہیں سوچ سکتی کیا انعام انسان ان کو عطا فرمائیں گے کہ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، کثرت سے عورتیں اور مرد، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، سبحان اللہ۔ کیا بھی میں سوچتا ہوں حضرت صاحب کی طرف اپنے کیا ہو جاتی ہے ہم نے سب کچھ چھوڑ کے ہر وہ ذکر میں محو رہتے تھے، مراقب رہتے تھے، صبح شام آپ کو ایک ہی شغل تھا، کسی اور طرف لائن اختیار ہی نہیں کیا آپ نے، بس ایک ہی شغل تھا الحمدللہ، صبح شام اللہ کا ذکر، ہر وقت اللہ کا ذکر، کیونکہ انہوں نے اپنی منزل تعین کر لی تھی کہ ایک ہی یہ راستہ جس سے اللہ راضی بھی ہو جائے گا اور جنت بھی مل جائے گی الحمدللہ، تو کیوں آدمی دوسری باتیں کرتے پھرے، فرائض کی ادائیگی الحمدللہ، اس کے بعد سارا وقت اللہ کے ذکر میں محو انسان، یہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کتنا آسان کر دیا دین، کتنا آسان کر دیا، آدمی فرائض ادا کرتا ہے، فرائض میں بھی یہ ذکر مدد کرتا ہے انسان کے لیے، یہ بھی ہے کہ فرائض کی ادائیگی میں جو ہے ذکر انسان کی مدد کرتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، اپنی یاد کی اللہ نے کی ہیں، ایک ہی تصویر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، اس کی صفت اللہ نے بیان کی ہے، کتنی زبردست ہے، سبحان، اور آخر میں کہتے ہیں وبحمدہ، یعنی پاک ہے وہ ذات، وبحمدہ، تعریف بھی ساری اس کی ہے، وہ کون ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، بیچ میں اپنا نام رکھ دیا، ادھر اس کی تعریف کر دی، شروع میں بھی اور آخر میں بھی دیکھتے ہیں، زور لگتا ہے اس پر، کوئی محنت ہوئی اس پر، کوئی شرط لگی اس پر، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو کلمے آپ کی زبان سے میں نے نکلائے ہیں، یہ مجھے محبوب ترین کلمے ہیں، میرے بہت پسندیدہ کلمے ہیں، یہ کتنا میں نے کرم کیا ہماری زبانوں میں اس کو میں نے جاری کر دیا، وہ ہے اس کی طاقت کتنی اس کلمے کی، فرمایا کہ جتنی بھی میری مخلوق ہے اس وقت، ہم گن لیں مخلوق اللہ کی، گن سکتا ہے؟ کوئی نہیں گن سکتا، یہ چند چیزیں نظر آتی ہیں، سمندر پھر سمندر، چند مچھلیاں، پھر چند کیڑے، یہ تو ہم ہی نظر آ رہے ہیں نا، کتنے عالمین ہیں، کتنے پلانٹس ہیں، ان پہ کیا زندگی ہے، کیا حساب ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا، کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، کتنے چھوٹے جانور ہیں، کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، تصور کوئی نہیں کر سکتا، پہنچ نہیں سکتا، پلانٹنگ کو دیکھ سکتا، میرا تو سبجیکٹ ہے، میں تو ماسٹر ڈگری اسی میں اسٹارٹ ہی میں نے اسی سے کیا تھا، بڑی جیولوجی میں نے پلانٹس پڑھے سارے، یہ بھی کمال، پتہ نہیں کیوں میں یہ سبجیکٹ پڑھا، دنیا کو سائنس پڑھی ہے، کچھ پڑھی، میرے والد صاحب پوچھے تم کیا سبجیکٹ لیا تم نے؟ 18 سال کی عمر تھی، یونیورسٹی میں داخل ہوا، تو میں کوئی سلیکشن نہیں کیا، کیمسٹری یہ وہ لائن ہوتی ہے سبجیکٹ کی، یہ کرنے کی، یہ بن جائے گا، یہ بن جائے گا، بن جائے گا، مگر میں نے کچھ نہیں بننا، میں درویش بننا ہے، جغرافی لے لیا، کلاس میں گئے، کلاس کتنی بڑی تھی، کسی کی جو 50، کسی میں 30، 40، ہم گئے سبحان اللہ 3 آدمی، ایک ہمارا پروفیسر، 2 ایک میں، ایک اور آدمی، تو پروفیسر بھی کون ہمارے، اندازہ لگا کون تھے وہ جو پڑھانے والے تھے مجھے، امامہ، سنت کا پورا لباس، جوان آدمی 30 سال کے، تو اس وقت مجھے عقل نہیں تھی نا کیا ہوتا ہے دین، وہ میرے استاد وہ تھے کون، وہ لاہوری رحمۃ اللہ کے خلفوں میں سے تھے وہ، اور رہتے کہاں تھے وہ اس وقت جب وہ ڈیراز خان ہے کہاں رہتے تھے، میں حیران ہو گیا تھا کیسی لائن فٹ ہوتی ہے، میں 18-19 سال کا، حضرت نرمل گدائی شریف میں نے وہاں کمرہ لیا، کچا کمرہ، وہاں رہائش اختیار کی، لاہور سے تشریف لائے تھے، وہ میرے ٹیچر تھے، تو بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق جو ہے نا، ان سے میں نے مجھ سے پڑھا تو مجھے بتایا
کیا مجھے سبجیکٹ پڑھاتے ہوں گے، کتنے بڑے درویش ہوں گے. کئی حج انہوں نے پیدا اس وقت زمانے میں کیا انہوں نے. اللہ کرے زندگی ہو ان کی، زندہ ہو ان کی درجات اللہ بلند فرمائے. عجیب عجیب فقیر میں نے دیکھا، جوانی میں تبدیل ہوتا انسان، ایسا میں نے دیکھا. یونیورسٹی کا زمانہ، پورے ماحول ڈفرینٹ، وہ ڈفرینٹ اپنے کمرے میں بیٹھے بس، اور اسٹوڈنٹ دو ان کے پاس، میں ایک اور، وہ بھی ماشاءاللہ بادشاہ آدمی، دوسرا جو میرا ساتھی تھا. کیا ماحول ہو رہا تھا. وہ سبجیکٹ بھی پھر ایسا، وہ سبجیکٹ دنیا نہیں ملنی تھی، آخرت نہیں ملنی تھی. اور کیا. ہاں پہلے میں تیار کر دے، چاند کے جگڑانا کرنا تو خود سیکھ لے سارا کچھ. تو میں بڑا حیران ہوتا تھا، میں اس دنیا کی طرف دیکھتا تھا جو ہم پڑھتے تھے سبجیکٹس کو. اور پھر خود میں نے 3 سال خود پڑھایا کالج یونیورسٹی کے اندر سبجیکٹ. تو یہ ہم نے مضمون بنا لیا نا چیزوں کا. یہ تو ایک عجیب چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا فرمایا. کس طرح پلانٹ، اس پلانٹ سے اس کی سسٹم ہے، اس کی شاخیں، پھر اس کی چیزیں، دماغ گھوم جاتا تھا سارا. سبحان اللہ، کیا شان اللہ تعالیٰ. ان فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اتنی مخلوق جتنی کائنات میری ہے ساری قائم کس پر ہے؟ میرے ذکر پر قائم ہے. وجود ہی اس کا کتنا بڑا ہو، پوری دنیا کے عالمین جتنے ہیں، اس کی عبادت کیا ہے؟ پوری کائنات کی عبادت کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. یہ ذکر جو پورے کائنات کی عبادت ہے، ہر یہی عبادت کر رہی ہے پوری کائنات. اور ساری کائنات جتنی بھی ہے عبادت بھی اس پہ کرتی ہے، اور جتنی بھی کائنات اللہ تعالیٰ کے سب کا رزق بھی یہی تسبیح ہے. میں اور آپ بتائیں کتنے خوش قسمت، ہزاروں گناہوں کے باوجود اللہ دعوت دے رہے، آؤ اور مجھے ذکر کرو، میرا ذکر. آخر کیا چیز ہے کہ اتنی زبردست چیز اللہ کا ذکر ہے اور ہم نہیں کرتے؟ کچھ تو وجہ ہوگی نا اس کی بھائی. کچھ سوچے صحیح نا، نہیں کرتے ہم لوگ. کتنی بڑی آیت ہے، آپ بتائیں. اللہ پہلے پوری صفات بیان گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی مومن ہونی چاہیے. جس نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، آپ خود پڑھ. اینڈ یہاں ختم کیا اللہ تعالیٰ نے ذکر کے اوپر. یہ ہے ساری چیز ذکر پر ہی. اس کو بھول جو اتنی صفات میں نے بتائی ہیں، کام یہاں بنے گا تمہارا، خالی ذکر نہیں. ذاکرین اللہ کثیر ذاکرہ، کثرت سے ذکر کرے گا جو مال، بس چھوڑ دو، اس کا کام بن گیا. یہ ہم نہیں کر سکتے بھائی. مجھے پتا کیا وجہ ہے اس کی؟ وجہ یہ انما یرید شیطان، بس قصہ ختم. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا قرآن میں، یصدکم عن ذکر اللہ، کہ تمہیں جو چیز روکے گی نا اللہ کے ذکر سے، وہ کون ہوگا؟ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہوگا، جس میں تمہارا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا نا، جس میں تمہیں سب کچھ ملنا ہوگا، تو سب سے زیادہ تم اس چیز سے تمہیں روکو گے. یصدکم عن ذکر اللہ. تو پتہ یہ چل گیا کہ اتنی بڑی چیز سے روکنے والی وہ چیز کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ شیطان ہے. وہ نہیں کرنے دیتا. سب کچھ کرائے گا آپ کو، جہاں ذکر کا معاملہ ہے وہاں پس اس نے کہا یہ کام تو کیونکہ پتہ ہے اس کا کام ہی اللہ کے ذکر سے بننا ہے. اور ذکر اللہ اکبر، اللہ افضل. کتنے ہم نعرے مارتے ہیں ہر خطبے میں، مارتے نہیں مارتے؟ آخرت نماز میں کیا کہتے ہیں اینڈ میں؟ تو خطبہ پڑھتے ہیں جمعے کا، عیدین کا، جو بھی جمعہ پڑھتے ہیں، اللہ افضل، پوری لسٹ آتی ہے. آتی نہیں آتی؟ تو ٹھیک ہے، تم نے سنا بھی، کہہ بھی دیا، اب یہاں ذکر ہوگا، تھوڑے بیٹھو. یہاں کوئی نہیں بیٹھتا، ہوتا ہی نہیں ہوتا ذکر. صبح ہوتے ہیں ذکر، شام کو ہوتے ہیں ذکر. تو ہم مومن ہوئے یا منافق ہوئے کہ وہاں تو اتنی تعریف کریں کسی چیز کی، خطبہ ختم ہی اس پہ ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر. اسی چیز کو ہم چھوڑتے ہیں جو اعلیٰ بھی ہے، اولا بھی ہے، افضل بھی، خود ہی نعرے مار رہے ہیں ہم. یہ ہے نفاق. یہ بالکل سامنے واضح چیزیں ہماری. یہ نہیں کہ وہاں جا کے راز کھلیں گے، راز تو یہیں کھل رہے ہیں.
چلنا جو اتنی تعریفیں کر رہا ہے بلا رہا ہے تو اس لیے کہہ رہے کہ آؤ نا، سب کچھ تمہارا کام اس پر بنے گا، پوری کائنات اس پر ہے، اللہ کا ذکر کرو. بتا بھی دیا جسد کا ذکر کرائے گا وہ ذکر. تو پھر کیا وہ ذکر کا جو اصل مقصد میں بتا رہا ہوں، کیا مقصد بتایا جاتا ہے؟ مغفرت اور اجر عظیم. کہ جب ذکر کرنے بیٹھو، ذکر کی لائن میں چلو، تو دو چیزوں کا خیال رکھنا کہ سوائے ان دو چیزوں کو کچھ نہ مانگنا اللہ تعالیٰ سے. وہ سارے وساوس ہوں گے شیطان کے، جس سے تمہیں روکے گا، ذکر خراب کرے گا، اس کو تباہ کرے گا، تمہاری منزل سے نکال دے گا. بس دو نیتیں رکھ لو، یہ بخشش لینی ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو راضی کرنا ہے اس سے ہم نے، اور نمبر دو سارے انعامات جو ہے ہمیں حاصل کرنے اللہ کے ذکر سے حاصل کرنے. بس اس کے بعد کچھ نیت جس نے رکھ لی ذکر کی ہو گیا پیدل. تو یہاں اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ بھی دکھا دیا کہ دنیا کی ساری چیزیں سہل کر دیں، آسان کر دیں ذکر کرنے والوں کے لیے. کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی جھگڑا ہو، کچھ بھی ہو، اگر ذکر کرتے رہو گے تو نکلتے چلے جاؤ گے انشاءاللہ. اللہ کی مدد آنا چھوڑ دے گی، رکن نہیں دے گا. کتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر، ذکر اللہ اکبر. سبحان اللہ. ذکر کہتے ہیں یاد کو، یاد کرنا. کیوں حوصلہ ہو گیا؟ آپ کسی مجسٹر کا بھی ذکر کر سکتے ہیں، اس سے بڑی بلند ہوگا. آپ کسی کمشنر کا ذکر کر لیں، اس سے بڑا کسی منسٹر کا ذکر کر لیں، اس سے بڑا پرائم منسٹر کر لیں، اس کے بڑا بادشاہ کا کر لیں. جیسے جیسے آدمی کے اسٹیٹس کے ساتھ ذکر کرتے چلے جائیں گے، آپ کو ذکر کی طاقت بڑھتی جائے گی نہیں جائے گی. بندہ یار اس سے تعلق ہے، فلاں سے تعلق ہے. تو اللہ نے کہا نہ مجھ سے بڑی کوئی ذات ہے، اس لیے مجھے میرا ذکر بھی سب سے بڑی ہے میری ذات، ہے کوئی دوسرا. جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو سب سے بڑی چیز کو یاد کرتا ہے، اس کو محتاج ہی نہیں کسی چیز کا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تم پڑھتے ہو اس کے پیچھے آؤ، ڈائریکٹ اپنے اللہ کی طرف آؤ. جھکو تو اس کے آگے جھکو، محبت ہو تو اس سے ہو، یاد ہو تو اسی کی ہو دل کے اندر. تو روکتا کون ہے ہمیں؟ ذکر. انما الشیطان، اس کا کام یہی ہے کہ ہر اچھی چیز سے روکے گا، بری چیز پہ لگائے گا. جو اللہ سے دور کر دینے چاہیے کیا ہے، اس پہ آپ کو لگائے گا، لڑائی کرائے گا، خمر میسر. یہ نہ آیت پڑھ رہے ہیں ہم، جھگڑے کرائے گا، لڑائیاں کرائے گا، فساد پیدا کرائے گا، نشے میں لگائے گا. یہ سب کون کرتے ہیں؟ اور جسد کا ذکر اللہ جو اللہ کے قریب کر دینا چاہیے کہ محبوب ترین چیزیں اس سے روکے گا. ہم نے کیا کرنا ہے بتانے ہوتے کہ اب ہم نے ذکر سے رکنا نہیں ہے. کیوں؟ جب ذکر سے آپ رکنے لگے نا تو سمجھیں شیطان ہے میرے ساتھ، شیطان نے یہ کام کیا ہے میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا مجھے جو روک رہا ہے نا، میرے پاؤں میں زنجیریں ڈال رہا ہے نا اتنی بڑی چیز سے، اتنا بڑا جیلس ہے نا اس مجھ سے، اتنا بڑا دشمن ہے نا، میرا اصلی دشمن ہے کہ مجھے اب ساری چیزوں سے یہی روک رہا ہے. ورنہ ذکر تو مجھے سب سے بڑی چیز ہے، کیوں روک رہا ہے مجھے جانے سے؟ مجھے کیا صحت بھی ہے، کھانا کھایا ہے، اس کا انعام میں نے کھایا ہے، آرام سے رات کو نیند بھی ہے، سب کچھ ہے. اگر میں آدھا پونا گھنٹہ لگا اللہ کو یاد کروں مجھے تکلیف کیا ہے؟ میں کیوں نہیں جاتا بیٹھتا جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے؟ خود سے سوال کرے آدمی، پھر آیت کو یاد کرے، سلمان کو یہی ہے جو روکنے والی مجھے چیز ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم شیطان کے ساتھ ہی چلنا ہے، اسی کی باتیں ماننی ہے، تو پھر میرے سے کیا تعلق تمہارا رہے گا؟ اسی کے ساتھ تمہیں چلنا ہے کہ جو چیز مجھے محبوب ترین چیز ہے اس کے کہنے میں رک جاتے ہو تم، تو پھر میرے سے کیا تعلق رہا تمہارا؟ کیا ہے پھر میرے ساتھ تمہارا تعلق؟ کچھ ہے تعلق؟ جاؤ پھر شیطان کے ساتھ لگ جاؤ، اس کے گروہ میں چلے جاؤ. تمہیں ایمان دے، تمہارا خاتمہ نہیں ہونے دے گا ایمان کے ساتھ. پھر وہی لوگ آخر میں پکڑے جاتے ہیں، وہی لوگ جھگڑے جائیں گے آخر میں نزاع کے وقت. جس وقت آئے گا نا شیطان پہ گھیر لیتے ہیں اس وقت انسان کو، بڑا عجیب وقت ہے. اس وقت شیطان گھر کے کہتا ہے چل بھائی پڑھ کلمہ میرا. اور کیوں ساری زندگی ڈرتا رہے، اس کی بات مانتا رہے. یہ بات غور سے سننا میری آپ، کیونکہ ساری زندگی سے اس کی بات مانی ہے، اللہ کی بات نہیں مانی. تو پھر اس وقت وہ کہے گا نہیں تو ہی ٹھیک ہے.
اور وہ بغیر ایمان کی حالت سے دنیا سے چلا جاتا ہے. ہم ختم شریف کرتے پھر اس کے لیے اس کو تو فارغ کر دیا شیطان نے. اور میں زندگی میں کئی موتیں ایسی دیکھی ہیں جو بتا رہے ہیں شیطان آ گیا ہمیں ہمارے گرد بیٹھے. تو وہاں تو ڈرامہ چلنا ہی نہیں کہ کوئی کام. کیوں؟ جو زندگی ہم نے گزاری ہے جس چیز سے شیطان ساری زندگی میں روکتا رہا ہم اس کی بات مانتے رہے. اس نے کہا ذکر پر نہیں جانا کرتے, نہیں جاتے یار چھوڑو یہ کام کر لیتے ہیں. روکتا کیسے؟ وساوس سے. کبھی کوئی بس پرسپیکٹ والا آدمی, ہر آدمی کا ویک پوائنٹ جانتا ہے. اس کا بھی کیا عورت ہے, اس کا جناب فلاں ہے, اس کا شادی ہے, اس کا بیاہ ہے, اس کا پیسہ ہے, اس کی دکان ہے, اس کا آرام ہے, اس کی سستی ہے, سب کی چیزیں جانتے ہیں شیطان. ہر چیز کے پاس موجود ہے اس کے تھیلے کے اندر. He knows everything. اس کا کام ہی ہے وہ آیا دنیا میں اللہ سے اجازت لے کے آیا, خود نہیں کر سکتا. خود کیسے کر سکتا تھا؟ اس نے اجازت دی اس کو. اس نے کہا اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے, پھر دشمنی کری دی میرے, پھر میرا مدد بھی کہتا کیا مدد چاہیے, پھر میں تو ان کو بھگاؤں گا آگے سے بھی, پیچھے سے بھی, ادھر سے بھی, ادھر سے بھی, ہر طرف سے بھگاؤں گا. کہ تو سب کو بھگا دے گا نہیں, ان کو نہیں بھگا سکتا جو میرا ذکر کرنے والے ہوں. کتنی بڑی بات کی, ادھر چھٹی ہے تجھے, بڑا خوش ہوا. کہتے یاد رکھ تو ہر ایک کو بھگا دے گا, لیکن مخلصین کون؟ جو خلاص کی لائن پہ اللہ کا ذکر کرنے والا جو آدمی ہوگا تو اس کو نہیں بھگا سکے گا. یاد رکھنا وہ تیری جال میں نہیں ہے. ہم ذکر نہیں کر رہے, جب ذکر نہیں کرے تو اس کی جال میں پھنس گئے. پھر وہ کیا کرائے گا؟ وہ جو اللہ نے بتایا انما یرید الشیطان, کیا کرتا ہے؟ پھر جھگڑے کرائے گا, لڑائی کرائے گا, فتنے پیدا کرے گا, دشمنی پیدا کرے گا. پتہ نہیں چلے گا آپ کو کیا ہو رہا ہے. اس نے کرنا ہے کام, گھر میں طلاق کرا دے, لڑائی کرا دے, شادی توڑوا دے گا, فلاں کر دے گا, بچوں کو ہر وقت گیڑا پائے رکھنے ہیں انہیں, نکل ہی نہیں دینا اس نے. یہ قرآن کہہ رہا ہے انما یرید الشیطان. خبروں میں سے اس کو نشے دے گا, کسی کو میوزک کا نشہ دے گا, کسی کو عورت کا نشہ دے گا, کسی کو مال کا نشہ دے گا. یہ صرف ایک ہی نشہ نہیں ہے اس کے پاس, بڑے بڑے نشے ہیں. نشہ اس کو کہتا ہے کہ جو بھول جائے سب کچھ, اس نشے میں گم ہو جائے جو شخص. جو ذکر کرنے والا ہے اس کے پاس تو ایک نشہ چڑھ گیا, اس کو کس چیز کا؟ اللہ. بس اس کو تو نشہ اس کے چڑھ جاتا ہے, وہ اسی مستی میں رہتا ہے, اس کو کوئی پکڑ کچھ نہیں. اچھا خاصا بندہ ذکر کرتا کرتا ہے دیکھو سلپ ہو جاتا ہے. بھائی کہاں غائب ہو گئی, تو پہلی لائن میں بیٹھتے تھے, کدھر یہ آدمی, کیوں؟ جیسے کو پکڑا گیا شیطان سے, تو ایسا تیر مار دیا اس نے اس کو نا, ٹھنڈا کر دیا, ٹھنڈا ٹھار آتا. میں ہنس پڑتا ہوں, لئی مار گیا داؤ. ٹھیک ہے, میں بھی پھر دوا مارتا ہوں, اس کو بچاتا ہوں کس طریقے سے بچا رہے گا. ہاں تو پھر کوشش تو کرنی چاہیے نا اپنے دوست کو نکالنے کی. مجھے پتہ چل گیا کہ قرآن نے کیا اس کو شیطان نے جگڑا ہے. میں دیکھتا ہوں اس نے کون سا تیر, کون سا انجیکشن لگایا ہے, کہ اس کے مقابلے میں انجیکشن لگانا پڑتا ہے اس آدمی کو, پھر طاقتور بنانا پڑتا ہے. یار تو پھر جو آتا ہے پھر اس کو نشہ چڑھ جاتا ہے اللہ کے ذکر کا. ماشاءاللہ. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ کسی اللہ والے سے تعلق رکھو. جب جوڑنے لگتا ہے پھر وہ نکالتے ہیں اس آدمی, کوشش کرتے ہیں نکالنے. جب بھی یار خوش ہے, جب بھی ذکر آپ ہمارا کمزور ہونا شروع نا, سمجھو کہ تار مار دیا اس نے, انجیکشن مجھے لگا دیا. یہ نشانی ہے ذکر میں سستی کی. وسواس نہیں جی, کچھ نہیں رہا, اور کیا وسواس ڈالے گا کرتے کرتے ذکر, جی فائدہ کچھ نہیں ملا. یہ اسٹارٹ میں بہت آتا ہے لوگوں کو, تو جی بڑا کچھ سمجھتا تھا, فائدہ کچھ نہیں ملا. پتہ نہیں اس کے ذہن میں کون سا فائدہ ہے ذکر کا, جبکہ اللہ نے دو ہی فائدے بتائے ہیں. کہ پہلا فائدہ کیا ہے, تیری مغفرت ہو گئی. ہر ذکر کی مجلس اور اٹھ کے جائیں گے, پہلا اعلان یہ ہوگا جاؤ تمہیں میں نے بخش دیا. یہ کوئی فائدہ نہیں. مجھے بتائیں, ایک وہ آدمی جس کی بخشش نہ ہو وہ مر کے واپس جا رہا ہے, ایک وہ آدمی جس کی آلریڈی بخشش ہو گئی وہ بھی جا رہا ہے. کون کس کی قبر کیا ہوگی مجھے بتایا. تو بخشش کی گارنٹی کہاں مل رہی ہے؟ ذکر والے نہیں کرنا, کیونکہ پکڑا شیطان نے اس کو, اور ادھر کام کرایا جا رہا ہے اس سے. لیکن ذکر کی اہمیت جس کو اللہ اتنا اہم بتا رہا ہے, اس کی اہمیت دل میں آنے نہیں دیتا. نہیں یار یہ کر لے پہلے, نہیں یار یہ کام کر لیتے, چل جا نفل پڑھ لیتے, ادھر نہیں آنے دے گا اس کو ذکر کی.
سبحان اللہ. جب بھی ایسا موقع ہے سمجھیں یہ ملعون شیطان نے مجھے انجیکشن لگا دیا ہے، اٹھو بھائی سیدھا چلو ذکر کی طرف. اس نے مجھے روکا ہے اور کچھ نہیں، اس کو سنبھالا ہے. کسی چیز کی استغفار کے اللہ معاف کرنا، مجھے شیطان نے چکر دے دیا تھا، انشاءاللہ میں اس کے ساتھ لڑوں گا جو کچھ ہو جائے. بے شک وہاں میں ذکر کروں، اللہ نے کتنی بڑی بات کی کہ وہاں اس مجمع تو بیٹھ جا، بے شک ذکر نہ کر، سو جا تو پہنچ جا. لجش کا جلیس ہو، تیرا پہنچنا ایسا ہے کہ تو محروم ہو کے آئے گا نہیں وہاں سے. اس سے بڑی کوئی عبادت ہوگی نہیں. نماز کی کتنی کنڈیشن ہے، یہ ہونا چاہیے، فن ہونا چاہیے، فاسد ہو گئی، یہ ہو گئی، ہوتی نہیں. ہر چیز پہ اللہ نے اتنی کنڈیشن رکھی ہے، لیکن ذکر پہ سبحان اللہ کچھ بھی نہیں. بے وضو دل کرے نہ کرے، طبیعت کرے نہ کرے، وسوسے کہتے ہیں یہ مزہ نہیں آتا، کوئی کہتے ہیں چھوڑے تو مزہ نہیں آتا، کوئی کہتا ہے جی وسوسے بڑے آتے ہیں. الزبان تصویر اس خیال اس گاؤ فرض کرتے کہ بھئی ایسے ذکر ہم کیا کریں گے، ہم تو تصویر کیے جا رہے ہیں زبان سے، اور خیالات میں کتے بلی ہمارے خیال میں گھوم رہے ہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں. اس کا جواب دیا پھر مجد ملت حاکم امت نے، کہتا ہے یہ شعر غلط ہے. انہوں نے فرمایا کہ جس شاعر نے لکھا ہے اس کو عقل نہیں تھی، اس نے شاعر یہ کہا ہے کہ بھئی زبان تو عقل میری کیا ہے، ذکر کر رہی ہے، بس خیال اس گاؤ واسطہ، اور میرے خیالات جو گائے بھینسوں کی طرف جا رہے ہیں، اس کا کیا فائدہ ذکر کا، کہ اس انجیکشن لگایا نا شیطان نے اس کو. تو وہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں بالکل بکواس کر رہے ہیں. کہیں بھی تمہارے خیال جا رہے ہو، کسی طرف تم بیٹھے ہو، اگر تم اللہ کے ذکر کی نیت سے بیٹھے تو پورا فائدہ تمہیں پہنچ رہا ہے. کہ یہ تو صرف ذکر کی پورا فائدہ پہنچتا ہے بندے کو. تو یہ اس چکر میں آ رہے ہیں یہ فائدہ نہیں آ رہا، کیسے اللہ خود فائدہ بتا دیا. بے فائدہ اٹھے گا نہیں. جس نے تصویر پکڑ لی ذکر کے لیے سمجھے نکل گیا شخص، الحمدللہ پہنچ گیا وہ شخص، فائدے کے اندر پہنچ گیا. تو یہ صاحب سے بہت غلط ہے، یہ فائدہ نہیں ہو رہا، مزہ نہیں آ رہا. میرے حضرت فرماتے تھے کہ طالب رضا بنو، طالب مزہ نہ بنو، کہ مزہ تو کہیں بھی نہیں آئے گا تمہیں. تو طالب رضا بنو، ذکر کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، مزوں کے نہیں کرو، فلاں چیز کے لیے، فلاں کسی چیز کے لیے ذکر نہیں کرتا آدمی، صرف کس لیے کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو، میری مغفرت ہو جائے. کس طرح؟ اور کوئی دروازہ ہی نہیں اللہ کی رضا کے. اتنا ڈائریکٹ دروازہ اللہ پاک نے دیا ہے. اسے کیوں دیا؟ کہ شیطان نے چیلنج کیا نا اس چیز کا کہ میں چھوڑوں گا اس بندوں کو تیرے. تو ظاہر چیز طاقت اللہ نے دے دی تو کھل گیا. اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ پورے جسم کے اندر گھومتے ہیں آپ کے خون کی رگوں میں، اتنی طاقت دی اللہ نے اس کو. تو کیا چیز بچا سکتی تھی اس کو؟ کون سی عبادت بچا سکتی؟ اس تو عبادت تو خراب کر رہا ہے، آپ کی نماز کو خراب کرتا ہے، آپ کے روزوں کو خراب کرتا ہے، آپ کی تلاوت کو خراب کرتا ہے، کسی میں ریا ڈال دیتا ہے، کسی میں کبر ڈال دیتا ہے، کسی میں کچھ ڈال دیتا ہے، کسی میں خیال، سب کو خراب کر رہا ہے. لیکن ایک ایسی اللہ کا ٹھیک ہے دے دی اجازت، کرے دے دیا، میں دیکھا ان کا حال کیا کرتا ہوں. کہ ایک بات سن جا، پھر تو نہیں کر سکے گا. کس کو؟ کہ جس کے اندر تو گھومے گا، لیکن اس سے پہلے میں ذکر ڈال دوں گا اس کے اندر. میرا ذاکر جو ہوگا میں ایسے اسٹیشن بنا دی اس کے اندر، قلب بھی ہے، روح بھی ہے، سر بھی ہے، خفی بھی ہے، اخفا بھی ہے، سلطان و اسکار بھی ہے. اس کا جسم کا ایک ایک روح اللہ کا ذکر کرے گا. جب نقشبندی شیخ آپ کو ذکر دے رہا ہوتا نا تو آپ کے پورے جسم کو کیا کر رہا تھا؟ ڈائلوٹ کر رہا تھا پورا، اسے کہتے ہیں اندر صاف کر رہا ہوتا ہے پورا. الحمدللہ نیتیں صحیح رکھ کے دیکھو، بھاگنے کی طرف نہ جایا کرو، یہ بھگاتا ہے شیطان آپ کو. چپک جاؤ اللہ والوں کے ساتھ. نقشبندی مل جائے نا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جس طرح وہ شیطان کے مقابلے میں دیا نا تعالیٰ ذکر، تو اندر گھومے گا نا روحوں کے اندر، تو میرا ذکر بھی اندر گھومے گا ہر چیز کے اندر، جوتے مار کے باہر نکال دے گا. یہ رگ یہ روح آپ کو کھڑا رہے گا رب اللہ کے ذکر میں. جی ہاں، یہ کھڑا رہتا ہے، کیونکہ جب دل میں آپ کا ذکر چلتا ہے نا تو ہر قطرہ دل سے ہو کے جاتا ہے. یہ تو میڈیکل جانتے ہیں نا آپ کہ خون جب سرکس کرتے پھر دل میں آتا ہے، تو دل سے وہ ٹھک ٹھک کرتا ہے نا تو وہ قطرہ نکال رہا ہوتا ہے خون کا. یہ سسٹم سیکھتا ہے، تبھی تو ہوتا ہے ہارٹ بلاک ہو گیا، فوڈ ڈال دو، ڈال دو.
تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سسٹم کہ پورا خون آتا ہے گھوم کے گردوں سے، ادھر سے آ کے دل میں آ کے نا پھر وہ پمپ کرتا ہے اس طرح، تو وہاں سے وہ قطرہ نکلتا ہے پھر جاتا ہے. تو جو ذاکر ہوتا ہے ہر قطرہ اللہ کہتے ہوئے نکلتا ہے. تو پھر کر شیطان سے کر اس پہ حملہ نہیں کر سکتا. کریں گے ذکر نہیں کریں گے؟ اور کیا سمجھو کس سے بڑی اور کیا چیز؟ کیوں سستی کر؟ نہیں یہ دل نہیں کر، پھر بھی ایک ٹکا لگاتا ہے سستی بس. کیونکہ اہمیت نہیں ہے. ہمیشہ آدمی کے دل میں سب سے پہلے چاہت جب کوئی کام کرو اس کی عظمت کو اونچا کرو. تبھی اس کی ذکر کے اللہ نے اتنی تعریفیں کیوں کی ہیں؟ ہمارے دل میں عظمت آ جائے، اس کی شان آ جائے کہ اتنی بڑی چیز ہے تاکہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں. لیکن وہ شیطان اس کو سب سے ڈاؤن کر کے رکھتا ہے، ذکر کو سب سے ڈاؤن کر کے رکھے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بیکار ہے، فائدہ کچھ نہیں اس کا. جب یہ کیفیت آنے لگے کہ ذکر کی اہمیت عظمتیں ختم ہو جائیں سے وہ چلے جاتے ہیں. یہ کیا ایسا کرنٹ لگی اتنی بڑی چیز میں چھوڑ رہا ہوں، اتنا بڑا اللہ کا نام لے رہا ہوں، وہاں چاہ نہیں جاؤں؟ اس سے بڑی اور کون سی مجلس ہوگی؟ اس سے بڑا کون سے افواہ ہوگا؟ کھڑا ہو جائے گا آدمی، یہ کیا اللہ کا ذکر چھوڑ دو؟ نہ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کیسی صحت دیتا ہے، کیسے ایمان دیتا ہے، کیسی برکتیں دیتا ہے زندگی کے اندر، آپ سوچ بھی نہیں سکیں. اللہ ذکر اللہ اکبر. چلیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، جلدی سے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وسوءنا وغفلنا وجدنا خطأنا انت المقدم وانت المؤخر ولا اله الا انت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.